بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انفو ٹی وی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 1 فروری 2022 روز منگل 29 جمادی الثانی بمطابق 1443 ہجری سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم۔ سعودی عرب کے غیر ملکی ہیں تو انفو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ آپ کوئی خبر مس نہ کر سکیں۔ آج کے نیوز بلیٹن میں بہت سی نئی اہم اپڈیٹس آئی ہیں جو آپ کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے، تو ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ شروع کریں گے پہلی خبر کے ساتھ۔ کورونا کے 50% ناسک کیسز ریاض اور مکہ میں۔ سعودی وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر محمد العبدالعالی نے کہا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا کے 50% ناسک کیسز کا تعلق ریاض اور مکہ ریجن سے ہے۔ الوطن اخبار کے مطابق ترجمان کا کہنا ہے کہ انتہائی نگہداشت کے شعبوں میں 940 مریض جو زیر علاج ہیں۔ ریاض اور مکہ ریجن میں 465 کیسز ریکارڈ پر آئے، یہ کل کیسز کا 49% ہیں۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ نازک کیسز میں پیر کو بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آیا۔ وزارت نے ہسپتالوں میں زیر علاج تمام مریضوں کی صحت حالت پر مسلسل نظر رکھی ہوئی ہے۔ وزارت کے ترجمان نے ایک مرتبہ پھر شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں سے درخواست کی کہ وہ پہلی فرصت میں ویکسین لگوا لیں اور کورونا SOPs کی پابندی کریں۔ العبدالعالی نے کہا کہ جس شخص نے دوسری خوراک 3 ماہ پہلے لی ہو وہ بوسٹر ڈوز لگوا سکتا ہے۔ 3 سے 6 ماہ کے درمیان کا عرصہ دوسری ڈوز گزر جانے کے باوجود ایسے تمام لوگ جن کی عمر 16 سال یا اس سے زیادہ بوسٹر ڈوز لگوا سکتے ہیں، ان کے لیے سہولت مہیا ہے۔ 10,20,000 ریال سمگل کرنے کی کوشش، 2 غیر ملکی گرفتار۔ سعودی عرب میں مدینہ منورہ پولیس کے ترجمان نے کہا کہ 10,20,000 ریال سمگل کرنے کی کوشش کرنے والے 2 غیر ملکیوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اوقات اخبار کے مطابق پولیس ترجمان نے بتایا کہ فوجداری جرائم کا سراغ لگانے والے ادارے کو اطلاع ملی تھی کہ 2 یمنی شہری انجانے ذرائع سے بھاری رقم جمع کیے ہوئے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ملزمان تک رسائی حاصل کر کے انہیں گرفتار کیا گیا۔ دونوں غیر قانونی طریقے سے پیسے باہر بھیجنے کی کوشش کر رہے تھے۔ قانونی کارروائی کے بعد پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ عمرہ اجازت ناموں کے لیے امیون سٹیٹس لازمی۔ وزارت حج اور عمرہ نے کہا کہ آج منگل 1 فروری کو عمرہ اجازت نامے کی اجرا کے لیے توکلنہ پر امیون سٹیٹس لازمی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق 8 ماہ یا اس سے زیادہ عرصہ پہلے کورونا ویکسین کی دوسری خوراک لینے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تیسری بوسٹر ڈوز لیں۔ وزارت صحت نے اس سے پہلے واضح کیا تھا کہ 8 ماہ پہلے دوسری خوراک لینے والوں کا توکلنہ پر سٹیٹس امیون ختم ہو جائے گا۔ وزارت حج اور عمرہ نے واضح کیا کہ جس طرح تمام سرکاری اور پرائیویٹ دفاتر اور اداروں میں داخلے کے لیے امیون سٹیٹس لازمی ہے، اسی طرح مسجد الحرم میں بھی داخلے کے لیے ضروری ہے۔ امیون سٹیٹس کے بغیر خواہش مند کو توکلنہ اور اعتمادنہ پر عمرہ یا نماز یا مسجد نبوی کی زیارت کے لیے اجازت نامہ جاری نہیں ہوگا۔ 50 سال کے سعودی شہریوں کو امریکی ویزا انٹرویو سے استثناء دے دیا گیا۔ سعودی عرب ریاض میں امریکی سفارت خانے نے 50 سال اور اس سے زیادہ عمر کے سعودی شہریوں کو ویزا انٹرویو سے استثناء دے دیا۔ اخباری چینل سے بات کرتے ہوئے امریکی سفارت خانے کے ترجمان مائیکل گارسیا نے کہا کہ سعودی عرب میں ویزا انٹرویو سے استثناء کا پروگرام متعارف کرایا گیا ہے۔ جو سعودی شہری ٹورسٹ ویزے B1 اور B2 کی تجدید کے خواہش مند ہیں، اس کا ویزا ختم ہوئے 12 ماہ نہ گزرے ہوں، انہیں انٹرویو کے لیے سفارت خانے یا قونصلیٹ آنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مائیکل گارسیا نے کہا کہ جو لوگ اس طرح کے ویزوں کی تجدید کرانا چاہتے ہیں وہ فارم پر کریں اور سفارت خانے کی ویب سائٹ پر ہدایات پر عمل کر کے درخواست ای میل کر دیں۔ سعودی عرب آنے والوں کے لیے قدوم پورٹل پر رجسٹریشن لازمی۔ سعودی وزارت صحت نے کورونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن کو لازمی قرار دیا ہے۔ سعودی عرب میں کورونا سے بچاؤ کے لیے لگائی جانے والی ویکسین میں فائزر، آسٹرازینیکا، جانسن اینڈ جانسن اور ماڈرنا شامل ہیں، جبکہ سائنوویک اور سائنوفارم کو بھی منظور کیا گیا ہے۔ ویکسینیشن کے حوالے سے اسٹیٹس اپڈیٹ کے لیے وزارت صحت کی اپلیکیشن توکلنہ اور صحتی موجود ہیں، جن پر ویکسین کے بارے میں معلومات اپلوڈ کی جاتی ہیں۔ توکلنہ اپلیکیشن کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ میں پاکستان میں توکلنہ اپلیکیشن کام نہیں کر رہی، کیا کریں؟ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ توکلنہ اپلیکیشن مخصوص ممالک میں ہی کام کرتی ہے جن میں پاکستان شامل نہیں۔ اس حوالے سے توکلنہ اپلیکیشن کو پاکستان میں لاگ ان کرنے کی ضرورت نہیں۔ وزارت کی دوسری اپلیکیشن صحتی پاکستان سمیت تمام ممالک میں کام کرتی ہے، اسے انسٹال کر کے اکاؤنٹ اپڈیٹ کیا جائے۔ ایک شخص نے سوال کیا کہ کورونا کے ماحول میں پاکستان سے سعودی عرب آنے کے لیے کیا شرائط ہیں؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ کے قانون کے مطابق ایسے اقامہ ہولڈر جو سعودی عرب سے باہر ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے سعودی عرب سے روانگی سے پہلے بچاؤ کے لیے ویکسین کی 2 ڈوزز لگوا رکھی ہوں۔ ایسے غیر ملکی جنہوں نے ویکسین کی 2 خوراکیں لگائی ہیں، انہیں براہ راست سعودی عرب آنے کی اجازت ہے۔ ایسے لوگوں کو سعودی عرب آنے سے کم 72 گھنٹے پہلے PCR ٹیسٹ کرانا ہوگا، جس کی منفی رپورٹ آنے پر ہی انہیں سعودی عرب جو ہے وہ آنے کی اجازت ہوگی۔ تاہم وہ غیر ملکی جنہوں نے سعودی عرب میں ایک ہی ویکسین لگوائی ہے یا اپنے ملک میں کورونا سے بچاؤ کے لیے
WHO کی منظور شدہ ویکسین لگوا رکھی ہے وہ لوگ سعودی عرب آنے کے بعد 5 دن قرنطینہ میں گزار رہے ہیں، جس کے بعد ان کا PCR منفی آنے پر قرنطینہ کی پابندی ختم کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ سعودی عرب آنے سے پہلے تمام اقامہ ہولڈرز کے لیے لازمی ہے کہ وہ وزارت داخلہ کے پورٹل قدوم پر اپنی رجسٹریشن کریں، جس میں ویکسین کے بارے میں معلومات اپلوڈ کرنا ہوگی۔ ایسے لوگ جنہوں نے سعودی عرب میں ویکسین نہیں لگائی ہوگی انہیں سعودی عرب میں لگائی جانے والی ویکسین کی بوسٹر ڈوز لینا ہوگی، جو ان کے سعودی عرب میں آنے کے بعد لگائی جائے گی۔ خیال رہے سعودی عرب میں حکومت کی جانب سے کورونا سے بچاؤ کے لیے سعودی شہریوں اور غیر ملکیوں کو مفت کورونا ویکسین کا کورس کرایا جا رہا ہے تاکہ اس وبا کو پھیلنے سے روکا جائے اور جلد سے جلد اس پر قابو پایا جائے۔ 1 فروری سے بوسٹر ڈوز نہ لگوانے والوں پر نئی پابندی کیا ہوگی؟ سعودی عرب میں منگل آج 1 فروری 2022 سے پبلک ٹرانسپورٹ، سرکاری پرائیویٹ اداروں، تفریحی مراکز، سپورٹ سینٹر، بازاروں اور مالز میں وہی لوگ کسٹمر اور معاملات کی پیروی کرنے والے داخل ہو سکیں گے جو بوسٹر ڈوز لگا چکے ہوں گے اور توکلنا پر ان کی صحت ریکارڈ محسن یعنی امیون لکھا ہوگا۔ سرکاری خبرسا ایجنسی SPA کے مطابق پبلک ٹرانسپورٹ اتھارٹی نے بیان میں کہا کہ 1 فروری سے بری، بحری اور ریلوے ٹرانسپورٹ وہی لوگ استعمال کر سکیں گے جن کا توکلنا پر سٹیٹس امیون ہوگا۔ ٹیکسیوں، رینٹ کار، ٹیکسی اپلیکیشن، اندرون بیرون ملک سفر اور اس کے علاوہ جازان اور جزیرہ فرسان آنے جانے والے جہازوں میں بھی وہی لوگ داخل ہو سکیں گے جو امیون ہوں گے۔ توکل اپلیکیشن پر صحت حالت کے طور پر محسن کا ریکارڈ انہی لوگوں کا ہوگا جو بوسٹر ڈوز لگوا چکے ہوں گے۔ غیر ملکی کارکنان پر زیادہ انحصار کرنے والی 4000 فیکٹریوں کی آٹومیشن۔ سعودی نائب وزیر صنعت اور معدنیات انجینئر اسامہ الزامل نے کہا کہ غیر ملکی کارکنوں پر بہت زیادہ ڈیپینڈ کرنے والی 4000 فیکٹریوں کی آٹومیشن کا پروگرام بنایا ہے۔ ریاض میں 5ویں صنعتی کونسل سے بات کرتے ہوئے انجینئر اسامہ نے کہا کہ سعودی شہریوں کو اہم عہدے دیے جائیں گے۔ وکالت اخبار کے مطابق انہوں نے مزید کہا کہ سعودی عرب کو بین الاقوامی بڑی صنعتی طاقت بنانے کے لیے ٹیکنالوجی اور جدید طرز کا سہارا دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزارت صنعت اور معدنیات ویژن 2030 کے ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے پرائیویٹ صنعتی شعبے کے صنعتی کونسل کے تحت مختلف سرکاری اداروں سے اٹیچ کر رہی ہے۔ سعودی اور عمانی وزرائے داخلہ نے ربا الخالی چیک پوسٹ کا دورہ کیا۔ سعودی وزیر داخلہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود اور عمانی وزیر داخلہ حمود البوسعیدی نے سعودی عرب اور سلطنت عمان کو جوڑنے والی ربا الخالی سرحدی چیک پوسٹ کا دورہ کیا۔ سرکاری خبرسا ایجنسی SPA کے مطابق ربا الخالی چیک پوسٹ کا افتتاح ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے دورہ عمان کے موقع پر ہوا تھا۔ ولی عہد نے دسمبر 2021 میں مسقط کا دورہ کیا تھا۔ سعودی عرب میں یوگا کی مقبولیت میں اضافہ، پہلے فیسٹیول کا انعقاد۔ سعودی عرب میں پہلے یوگا فیسٹیول میں حصہ لینے کے لیے سعودی عرب بھر سے گزشتہ روز 1000 سے زیادہ لوگ کنگ عبداللہ اکنامک سٹی کے جمان پارک پہنچے تھے۔ عرب نیوز کے مطابق سعودی یوگا کمیٹی کی سربراہی میں ہونے والے اس فیسٹیول میں 10 سے 60 سال کی عمر کے لوگوں نے مختلف قسم کی یوگا مشقوں سے آگاہی حاصل کی۔ بات کریں گے آج کے وہ ریال کے ریٹ کے بارے میں۔ آج سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشنز کا وہ ریال کا ریٹ کیا رہے گا؟ آج فوری بینک پاکستان کے لیے 46 روپے 66 پیسے، STC پہ 46 روپے 59 پیسے، تحویل اراضی 46 روپے 20 پیسے، ویسٹرن یونین 46 روپے 59 پیسے، منی گرام 46 روپے 21 پیسے اور ٹیلی منی 45 روپے 91 پیسے دے رہا ہے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 19 روپے 75 پیسے، انجاز بینک 1979، STC پہ 19 روپے 66 پیسے، تحویل اراضی 19 روپے 95 پیسے، ویسٹرن یونین 19 روپے 64 پیسے، منی گرام 19 روپے 69 پیسے دے رہا ہے۔ بنگلہ دیش کے لیے فوری بینک 22 ٹکا 85 پیسہ، انجاز بینک 22 ٹکا 77 پیسہ، STC پہ 22 ٹکا 77 پیسہ، تحویل اراضی 22 ٹکا 41 پیسہ، ٹیلی منی 22 ٹکا 30 پیسہ، ویسٹرن یونین 22 ٹکا 78 پیسہ اور منی گرام 22 ٹکا 76 پیسہ دے رہا ہے۔ 80 لاکھ کے ریال کے کاروبار کے ساتھ جازان میں خلانی کافی میلہ ختم۔ جازان میں سعودی خلانی کافی میلہ 8 دن جاری رہنے کے بعد ختم ہو گیا، جس میں مجموعی طور پر 80 لاکھ ریال کا کاروبار ہوا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق میلے میں کم و بیش 1 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ سعودی خلانی کافی میلے کے سربراہ ڈاکٹر مفرح بن سعود المالکی نے کہا کہ گزشتہ سالوں کے مقابلے میں اس سال ریکارڈ کاروبار ہوا ہے۔ میلے کے سلسلے میں 300 سے زیادہ تفریحی، ثقافتی، سیاحتی اور کھیل کی سرگرمیاں منعقد ہوئی ہیں۔ سعودی عرب کا یوم تاسیس، اہم اور تاریخی اعلان۔
बाद में हरमैन शरफैन शाह सलमान बिन अब्दुल की जानब से 22 फरवरी को कौमी दिन जो है यौम तसीस के तौर पर मनाने का ऐलान तारीखी अहमियत का हामिल है। इस ऐलान के बाद हर साल 22 फरवरी को कौमी दिन की हैसियत से मनाया जाएगा, क्योंकि ऐसे मौके जो है हर कौम, मजहब, तहजीब, मुआशरा अपनी तारीख का एहतमाम करता है और ऐसे मौके बड़े ख़ास अहमियत रखते हैं। यौम तसीस मनाने का फ़ैसला दानिशमंदी और हिकमत पर मबनी है। ये कहना है जो है शेख सुदेस जो है, जो कि शेख अब्दुर्रहमान अल सुदेस हैं, जो कि सरबराह हैं इन तमाम चीज़ों के मकम करमा में और हरम के। तो उन लोगों का कहना है कि हम आज जिस मुकाम पर हैं वो इस मुल्क की तासीस की बरकत की वजह से है। ये तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा शाम 6 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देखिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।